رہ گئی بات پس پردہ. دنیا کیسے دیکھے؟ اللہ پردے میں کس نے دیکھا؟ کچھ نہیں سمجھ رہا. جنت پردے میں کس نے دیکھا؟ جہنم پردے میں کس نے دیکھا؟ کوثر پردے میں کس نے دیکھا؟ توبہ پردے میں کس نے دیکھا؟ حور پردے میں کس نے دیکھا؟ فرشتے پردوں میں کس نے دیکھا؟ مجھے بتائیے اتنی چیزیں تو گنا دی آپ نے دیکھا. تو اب روحانی زندگی آل محمد کی پردے میں یہ آئے, انہوں نے گھر جلایا. یہ مادی نقطۂ نظر سے ادھر فاطمہ اپنے حجرے سے نکلی اور سر کو ننگا کیا, بالوں کو کھولا اور بالوں کو کھول کر سر کے بال اٹھائے اور ایک آواز دی کہ دیکھ پروردگار, ناقہ صالح سے فاطمہ افضل ہے. ناقہ صالح پہ عذاب آیا تھا, میں اس سے افضل ہوں. بس یہ کہنا تھا. مدینے کی زمین ہلی, مسجد نبوی کی دیواریں اٹھی, علی آگے بڑھے کہ فاطمہ اپنا اختیار روک لو, اس لیے کہ بابا کے دین کو مادی نقطۂ نظر سے قیامت تک جانا ہے. اختیار تو تھا, اختیار تو تھا. جب علی نے کہا روک لو, فاطمہ حجرے میں واپس آ گئی. زلزلہ رک گیا. آپ کیا سمجھے؟ پوری سمود قوم پتھر برسے تباہ ہو گئی. آج نام نہیں ہے سمود قوم کا. اگر فاطمہ کی بددعا جاری رہتی تو آج ہم دیکھتے کہ کوئی امت کا فرد باقی ہے. فاطمہ کے ہاتھ گر گئے, یہ احسان ہے فاطمہ کی روحانی زندگی کا کہ مادی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کو جینے کا حق دے دیا. جی لو, اختیار ہمارا تھا, ہم نے کیا صبر. سب اس لیے کہ ہماری حکومت کا نام ہے سب. ایک ہی پہلو تو رہ گیا, یہ فاطمہ کا اختیار تھا جو رسالت کا اختیار ہے, جو آسمانی اختیار ہے. اب بات ہوگی علی کے اختیار کی. فدق لے لیا گیا, زہرا واپس آ گئی, سر سے برقعے کو اتارا, برقعے کو رکھا اور ایک بار علی کو دیکھا کہ آپ نے دیکھا میرا حق لے لیا گیا. یہ ہے مسلمانوں کے بنائے ہوئے اصول. میں نے قرآن سے کہا کہ شریعت میں ہے کہ وارث کو حق ملتا ہے. میں نے بتایا کہ بیٹی وارث ہوتی ہے. انہوں نے کہا نبی وارث نہیں ہوتا. میں نے آیت پڑھی قرآن کی کہ داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. قرآن میں ہے کہ زکریا کے وارث یحییٰ ہوئے. انہوں نے قرآن کی آیات کو نہیں مانا. آپ نے دیکھا تو نبی نے جواب دیا تو شکست تو ان کی ہو گئی, اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے. انہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے. قرآن تو ان کے کام نہیں آیا. قرآن تو تمہاری ملکیت ہو گیا, اس لیے کہ آیات پڑھ کے تم ہی بتا سکتی ہو کہاں کیا ہے. ان کو تو کچھ پتا نہیں تو قرآن میں کیا ہے, کہاں پر کیا ہے. ابو الحسن میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ حق میرا حق لیا گیا, اس لیے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ تلوار کھینچیں اور میرے دشمنوں کو فنا کر دیں. علی نے کہا بس اتنی سی بات. یہ کہہ کر علی آگے بڑھے, ذوالفقار کو اٹھایا, فاتح خیبر ذوالفقار کو لے کے چلا. ادھر علی ذوالفقار کو لے کر چلے, ادھر مؤذن نے آواز دی اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر مؤذن نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر مؤذن نے کہا محمد رسول اللہ. علی دروازے پہ رکے کہ فاطمہ باپ کا نام اذان میں چاہتی ہو یا علی کی تلوار. کیا چاہتی ہو؟ دشمنوں کا خاتمہ چاہتی ہو یا باپ کا نام قیامت تک اذان میں رکھنا چاہتی ہو؟ ٹھہر جاؤ یہاں پر اور سنتے جاؤ. کیا چاہتی ہو فاطمہ؟
دشمن کا خاتمہ یا باپ کا اذان میں نام؟ کیا واپس آ جائیے، میں اذان میں باپ کا نام چاہتی ہوں۔ دشمن کو چھوڑا ہے فاطمہ نے۔ لیکن دو باتیں یہاں آ رہی ہیں اور دونوں پہلو سامنے رکھیے گا۔ دشمن کو آزاد کیا فاطمہ نے، جو چاہے کرو، مجھے اپنے باپ کا نام پیارا ہے کہ اذان میں 5 وقت پکارا جائے۔ فاطمہ کی بات پوری ہو گئی، دشمن ہار گیا، اذان میں محمد کا نام رہ گیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب علی کا احسان دیکھو کہ محمد کا نام اذان میں علی نے زندہ رکھا، اپنے نام کی پرواہ رکھا۔ محمد رسول اللہ اذان میں رہے، اس پر علی بگڑ گئے کہ یہ رہے گا، علی ولی اللہ پر جلال میں نہیں آئے، رہے یا نہ رہے، یہی محمد رسول اللہ میری فتح ہے۔ سن لو، علی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اذان میں صرف محمد کا نام رہے تو اس کے معنی یہ ثابت ہوا کہ علی اپنا نام نہیں چاہتے۔ یہی تو نازک منزل ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو آج کی فضیلتوں کو آپ نے سمجھ لیا، تقریر آگے بڑھ جائے گی اور میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ علی نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا، یہ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ کرتا ہے۔ علی نے ارادہ کیا کہ محمد کا نام رہ جائے، اللہ نے بھی ارادہ کیا کہ 5 وقت اذان میں محمد کا نام رہے گا۔ اگر علی ارادہ کر لیتے کہ علی ولی اللہ بھی رہے گا تو وہ ارادہ کر لیتا پوری دنیا علی ولی اللہ